السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ سے میں نے ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس کا ترجمہ، تفاسیر، معنی، مطلب سماعت فرمانے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سامعین سماعت فرما چکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ بابل کا ایک شہر عراق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، جس وقت نمرود کی حکومت تھی اور وہ حاکم ہی نہیں، بادشاہ ہی نہیں، بلکہ خدا بن بیٹھا تھا اور سارے لوگ اسی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کوئی نام لیوا خدا کا اس زمین میں نہ تھا سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے نمرود سے بھیڑا، ان کے بتوں کو تہس و نحس کیا، توڑ پھوڑ کیے، اور پھر نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ اور مناظرہ کے درمیان آپ کو یاد ہوگا کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ تمہارا خدا کون ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے تھے میرا خدا وہ ہے جو زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ یہ تمام معاملات آپ سامعین سن چکے، حتیٰ کہ آپ یہاں تک آ چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ازواج زندگی گزر رہی تھی، اور وہ لوگ دین کی تبلیغ کر رہے تھے، ہر جگہ جاتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، حتیٰ کہ 80-85 سال ہو چکا، لیکن ان دونوں کے درمیان اولاد نہ تھے، اولاد نہ ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کیے تھے، اور جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھی کہ ہمارے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے طلبگار ہیں، تو جو انہیں تحفہ میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ملی تھی بادشاہ کے جانب سے مصر میں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کی اور بولی کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے حلیم اور خوبصورت بیٹا عطا فرمایا جو بنام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بعدہ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد ہوا تو عورتوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اتنے سال زندگی گزارے، ہم سے اولاد نہ ہوئی، اور یہ حضرت حاجرہ سے اور ان کے دل میں بغض و کینہ پیدا ہونے لگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بحکم خدا حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس زمین میں چھوڑ دیے جہاں پہ آج کعبہ شریف ہے۔ اس وقت صرف کعبہ شریف کی بنیاد یعنی ٹیلے نما تھا، یہ معلوم تھا کہ یہاں کعبہ شریف تھا اور یہاں پہ عبادت و ریاضت کی جاتی تھی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس وقت کعبہ شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اوپر اٹھا لیا تھا،
اور اس وقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک پھر وہاں کوئی دوبارہ گھر بنایا نہیں گیا، یعنی کعبہ شریف نہیں بنا، حضرت آدم علیہ السلام بنائے تھے۔ اور ایسی زمین پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو چھوڑے، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کہ بنجر زمین، کچھ بھی نہیں تھا، گھنے جنگل بھی نہیں تھے کہ چلو دھوپ سے بچا جائے، کہیں کہیں درخت پائے جاتے تھے، نخلستان کی زمین، کھجوروں کی گھاٹیوں کی، پہاڑوں کی زمین، ریتیلی زمین، پتھریلی زمین، سنگریزی زمین، ایسی زمین پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس فلسطین آنے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے، آپ مجھے اس بیابان میں اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے، حتیٰ کہ 3 مرتبہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس بیابان جگہ میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، کیا یہ خدا کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے، میرے سرکار جب یہ میرے رب کا حکم ہے تو جس نے حکم دیا ہے وہی حفاظت کرے گا۔ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور سوچیں، بیابان جنگل، کوئی آدمی نہیں، سنسان جگہ، دھوپ چھاؤں، کبھی رات کبھی دن، رہنے کا گھر نہیں۔ آج ہم بڑے بڑے محلات بنانے کے لیے سوچتے ہیں، اگر ہمارے گھر سے بارش کے موسم میں چند قطرے گرنے لگے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس پانی کو روکا جائے تاکہ ہمارے گھر والے اس پانی کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ہمارا سامان خراب نہ ہو جائے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ توکل دیکھیے خدا کے اوپر، کس طریقے سے بولی کہ وہی حفاظت کرنے والا ہے جس نے حکم دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے یقین اور یہ ہوتا ہے رب کے اوپر عقیدہ۔ آج تو ہمارے اوپر تھوڑی سی پریشانیاں آ جاتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جھیل نہیں سکتے ان پریشانیوں کو، لیکن ہمارے اقابر اتنی پریشانیاں جھیلے ہیں دین اسلام کے خاطر، تب جا کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ تو ہماری گھر کی کھیتی ہے نا، ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے باپ دادا پردادا لکڑدادا سب مسلمان تھے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اسلام نام کہہ گیا، مسلمان نام رکھ دیا، مسلمان ہو گئے نام کے، کام کے نہیں، کام کے مسلمان نہیں، نام کے مسلمان ہے۔ کیا وہ اجداد نے ہمارے نام مسلمانوں کے نام سے رکھ دیا، ہم مسلمان ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان صاحب، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم ایسے دین میں پیدا ہوئے ہیں جس دین کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام بھیجے اور انہوں نے تبلیغ کیے، پریشانیاں اٹھائے، دین کے لیے اپنے بال بچوں کو قربان کر دیے، تب یہ دین ہم تک پہنچا۔ اور آج ہم اس دین کو کھلونا سمجھ رکھے ہیں، جیسے کھلونا ہے، ہم کھیلتے ہیں اس دین سے، نہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، نہ نبی کی سنت ادا کرتے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں بہت آ چکی ہے، بہت پریشانیاں ہیں۔ اپنی پریشانیاں خود آپ لاتے ہو، جو بو گے وہی کاٹو گے، ورنہ اسلام تو وہ دھرم ہے، اسلام تو وہ مذہب ہے، اسلام سلامتی، سلامتی ہی سلامتی ہے، اس میں پریشانیاں بلائیاں کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے اگر ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، جواب ملتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہی سلامتی۔ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو سلامتی کے ساتھ ہم نماز ختم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جب ہم دعا مانگتے ہیں تو سلام ہی سلام ہے. اللہم انت السلام منک السلام علیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذل جلال والاکرام. اس دن میں سلام ہی سلامتی ہے. پریشانیاں کہاں ہیں؟ آپ دیکھ لیں کتاب کھول کر، قرآن کھول کر، اسلام. لیکن جو پریشانیاں ہم لائے ہیں نا، یہ خود ہماری اپنی بوئی ہوئی پریشانیاں ہیں. سبق سے یہ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، بیابان جنگل ہے، پھر بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کر رہے. یہ نہیں شکایت کر رہی ہے کہ آپ ہمیں اکیلے کہاں تنہا چھوڑ کر جا رہے، میں کھاؤں گی کیا، پیوں گی کیا، ہمارے ساتھ ننھا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کے ساتھ کیا حال ہوگا. کوئی شکایت نہیں لبوں پہ. آج اگر ہمارے گھر کی عورتوں کو تھوڑی سی اونچ نیچ آ جائے تو شکایتوں کی پہاڑ توڑ ڈالیں گے. ہمارے وہ مائیں تھی، وہ بہنیں تھیں جو اسلام کی خاطر قربانیاں دے دی. آپ بھی نوجوان ہو، آپ بھی اسلام کے شہزادے ہو، سمجھ لو آپ کس مذہب میں ہو. جس دن جان جاؤ گے اس دن اسلام کی عزت توقیر کرنا سیکھ جاؤ گے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف لوٹ کر آتے ہیں اور ان کا معمول بن جاتا ہے مہینے میں ایک دن ملاقات کرنا. اچھا ملاقات بھی کیسی ہوتی ہے آپ دیکھ لیں. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ بات چیت مت کیجیے گا، یہاں تک کہ جس سواری میں جائیے گا سواری سے اتریے گا بھی نہیں، بس جائیے گا، دیکھیے گا اور واپس آ جائیے گا. مہینے میں ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے تھے، ملاقات کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی رب کی طرف. جس وقت نمرود سے مناظرہ ہوا تھا کہ میرا رب وہ ہے جس نے زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ خواہش پیدا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ سے زندہ کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے 3 پارہ کی. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ تو نے زندے کو مردے سے زندہ کیسے کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کیا تجھے اس پر یقین نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے یقین ہے، لیکن میں اپنے دل کے مطمئن کے لیے اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ پوری آیت ہے یہ، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 4 پرندوں کو پکڑ لو اور اپنے سے مانوس کر لو، یعنی کچھ چند دن اپنے ساتھ رکھو، کھلاؤ پلاؤ ان پرندوں کو، اور کھلانے پلانے کے بعد اسے تم ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد پورا چھیل دو. پرندوں کو جیسے مرغی کے پنکھ وغیرہ ہم چھیل دیتے ہیں نا، وہ تو اس کو خلت ملت کر دو، گوشت کو خلت ملت کر دو. 4 پرندے بالکل ملا دو، اور ان 4 خلت ملت گوشت کو کرنے کے بعد 4 پہاڑوں میں رکھ دو، اور چاروں کا سر اپنے پاس رکھ لو. دیکھنا چاہتے ہو، میں دکھلانا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے پکڑے. تفاسیر میں آیا ہے ان پرندوں کا نام مور ہے، گدھ ہے، مرغ ہے اور کوا ہے. یہ 4 پرندے پکڑے اور ان چاروں کو اپنے ساتھ رکھے، کچھ دن مانوس کیے، کھلائے پلائے. اس کے بعد انہیں ذبح کیے 4 کو، اور پنکھ وغیرہ چھیلے، ٹکڑا ٹکڑا کیے، بالکل چھوٹی چھوٹی بوٹی بنائے 4 کا، اور خلت ملت کر کے ملا دیے. ملانے کے بعد 4 پہاڑ میں جا کر کے گوشت کو تھوڑا 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 رکھ دیے 4 پہاڑ میں، اور 4 کو سر اپنے پاس رکھے. اب رب حکم فرماتا ہے اسے تم بلاؤ، اسے تم بلاؤ. تو جو پرندے پکڑے تھے نام لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بلانے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں کہ گوشت جو خلت ملت ہوا تھا ایک دوسرے سے اڑتا ہے اور ایک دوسرے سے جوائنٹ ہو رہا ہے، گوشت مل رہا ہے. اب ملنے کے بعد اس میں پر بھی آ گئے. پر آنے کے بعد وہاں سے دوڑتے ہوئے اپنے پیروں میں 4 پرندے، اور جن کے جو سر تھا اپنے سر میں لگ گئے. یہ اللہ کی قدرت ہے. کہیے سبحان اللہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کیسے سبوں کو زندہ کرے گا، اکٹھا کرے گا. میدان محشر میں کسی کو شیر نے کھا لیا، کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا،
بہت سے لوگ آگ میں جل کے ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، بہت سے لوگ قبر میں مٹی میں جا کر مل گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے دنیا رہتی تک آخری انسان تک نہ جانے کیسے کیسے موتیں ہوئی۔ اب موت ہونے کے بعد نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا، جلا دیا گیا، مٹی میں ملا دیا گیا، شیر کھا لیا، ہواؤں میں اڑا دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ مطمئن میرے دل کو اطمینان ہو جائے، کوئی شک و شبہ نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، شک و شبے کی بات ہی نہیں ہو سکتی اس میں۔ بس اپنے دل کے مطمئن کے لیے، دیکھنے کے لیے تھے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ان کے مناظرے میں میں نے کہہ چکا ہوں نمرود سے کہ میرا رب وہ ہے جس نے زندوں کو مردے کو زندہ کرتا ہے، تو میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا۔ اب تفاسیر میں 4 پرندوں کا نام، آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 4 پرندوں کو ہی منتخب کیوں انہیں کیوں چنے؟ گدھ کو، مور کو، کوے کو اور مرغ کو۔ تو بیان یہ ہوتا ہے کہ گدھ جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے میں بہت آگے ہوتا ہے، بس اسے کھانا ہی چاہیے، باقی کچھ نہیں۔ آسمان کے اوپر تک بالکل اڑتا ہوا چلا جاتا ہے، وہاں سے چاروں طرف پوری دنیا میں دیکھتا ہے، اور جہاں مل جاتا ہے پٹاخ سے نیچے آ کر کھانا چالو کر دیتا ہے۔ گدھ کو آپ دیکھے ہوگے۔ مور خوبصورت ہے، خوبصورتی میں زنت اس جیسا کوئی پرندہ نہیں ہے۔ اور کووا لالچی ہوتا ہے۔ کووا کیا ہوتا ہے؟ لالچی ہوتا ہے، اس کے دل میں لالچ بھرا ہوا رہتا ہے۔ اور مرغ، اس کے اندر شہوت بہت ہوتی ہے، چند سیکنڈ میں شہوت اس کے اندر جاگ جاتی ہے۔ تو ان 4 پرندوں کو پکڑنے کی مطلب یہ ہے کہ گدھ جو کھانے پینے میں بہت آگے رہتا ہے، تو انسان کی طرف یہ اشارہ ہے کہ تم رب ذوالجلال سے اس وقت تک نہیں مل سکتے، اس وقت تک رب کی رحمت نہیں لے سکتے، اس وقت تک ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنے کھانے پینے کو ذبح نہیں کر دو گے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ کھاؤ پیو نہیں، کھاؤ، لیکن بس اتنے ہی جتنا کہ تم زندہ رہ سکتے ہو۔ کم خوردن، کم گفتن، کم خاندن مفید است، کم کھانا، کم ہنسنا، کم بولنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک حکایت پڑھا تھا میں، وقت ہے، کہ 2 انسان پیٹ کے درد سے بے چین تھے، 2 انسان پیٹ کے درد سے بہت بے چین تھے۔ ایک جو جس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ اس نے کھانا بہت زیادہ کھا لیا تھا، کھانا زیادہ کھا لینے کی وجہ سے وہ بے چین تھا پیٹ کے درد کی وجہ سے۔ اور دوسرا انسان کے پیٹ اس لیے درد ہو رہا تھا کہ کئی دنوں سے بیچارہ کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک کی وجہ سے اس کا پیٹ درد ہو رہا تھا اور اس درد کی وجہ سے وہ بے چین تھا۔ تو یہ دونوں جن کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا دونوں سکون کے ساتھ رہتے، وہ جتنا کھانا کھایا اگر اس میں سے کچھ کھانا اس بھوکے کو دے دیتا تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا، دونوں سکون سے ہوتا۔ بہت اچھی حکایت ہے یہ، عقل مندارہ اشارہ کافی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ گدھ جو زیادہ کھاتا پیتا ہے کھانے کے لیے مرتا ہے، تو اپنے نفس کو ماریے، زیادہ کھانے پینے کی طرف دھیان نہ دیجیے، نفس کو ماریے، کنٹرول کیجیے۔ اگر رب سے ملاقات کرنا چاہتے کنٹرول کیجیے اپنے آپ کو۔ دوسری خوبصورتی زنت، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بہترین کپڑا پہنوں، بہترین چہرہ بناؤں، خوبصورتی کے ساتھ نکلوں، تو نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چہرہ دیا ہے، جو خوبصورتی دیا ہے، اس سے بڑا خوبصورت آپ بن ہی نہیں سکتے۔ انبیاء کرام کی زندگی دیکھیے، جیسے چاہتے ویسے کپڑا پہن کے نکل جاتے۔ تو اپنی زنت کو ماریے، خوبصورتی کو ماریے۔ تیسری چیز مرغ، جو شہوت اس کے اندر بار بار پیدا ہوتی ہے، تو اپنی شہوت کے اوپر کنٹرول کیجیے۔ اور کوا جو لالچی ہے، تو جو لالچ دل میں ہے اسے آپ ذبح کر دیں گے۔ ان 4 چیزوں کو اگر آپ ذبح کر دیں گے تو آپ حقیقتاً عابد ہو جائیں گے، عابد، عبادت گزار، رب سے ملنے والا، جسے صوفی کہا جاتا ہے۔ اگر صوفی کی زندگی گزارنی ہے تو 4 ان چیزوں کو آپ کو ذبح کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا تھا، وَإِذْ قَالَ ابراہیم،
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं देखना चाहता हूं कि किस तरीके से मुर्दे को जिंदा करते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुदरत से दिखलाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और ये हमारे लिए नसीहत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4 परिंदों को पकड़े और हमें ये नसीहत कर दी है कि अगर रब की कुर्बत चाहते हो तो इन 4 चीजों को अपनी जिंदगी से ज़बह कर दो, उसे खत्म कर दो, इंशाअल्लाह रब की कुर्बत मिल जाएगी। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से आना जाना मुलाकात होती है। वो वाक़या बहुत मशहूर है कि चंद दिनों के बाद हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जो चंद खजूरें खाने थे और जो पानी वो खत्म हो चुके, तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पानी की तलाश में सफा और मरवा में दौड़ लगाई थी। कभी सफा जाती थी, कभी मरवा जाती थी और देखती थी कि किधर पानी है। जब पानी नहीं मिलता और सफा से नीचे उतरती तो दौड़ती मरवा में चढ़ती, अब मरवा से जब नीचे उतरती दौड़ती सफा में चढ़ती। इस तरीके से 7 चक्कर लगाई। जब मरवा में गई तो क्या देखी, वहां से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखे तो देखी कि वहां पानी उबल रहा है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ कर आती है और उस पानी को मैन बनाती है, रेत लगाती है और कहती है जम 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 जम, यानी ठहर जा ठहर जा। जहां पे जमजम आज कुआं है, जहां से पानी निकला था वहां पे एक दरख्त था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी दरख्त के नीचे हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के चले थे। ठहर जा। जब पानी निकला वहां से तो माँ भी पानी पी, बेटे को भी पिलाई और उस पानी में इतना बरकत कि जो दूध खुश्क हो गया था पानी पीने की वजह से वो दूध रवा हो गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी माँ के दूध पिए और उस तरीके से जिंदगी गुजारने लगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ से ये काबा शरीफ बना और किस तरीके से मक्का की आबादी हुई अगले जुमा इंशाअल्लाह बयान करूंगा। एक ऐलान ये है कि बहराइच शरीफ से एक जिला निकला है, क्या हजरत शरावत, तो वहां से एक मौलाना आए हुए हैं, इमाम है मौलाना निसार साहब। कुछ दिन पहले वहां दंगा वगैरह हो गया था तो दंगाइयों ने मस्जिद को जला दिए थे और पूरी मस्जिद खास्तर हो गई थी। तो सिरे नौ से नई तरीके से मस्जिद को तामीर कर रहे हैं। तो उस पर आप लोग मदद करें, हमारे हजरत बाहर खड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि वो मस्जिद फिर से मस्जिद होता। अल्लाह का घर है, जिसने अल्लाह का घर ज़मीन में बनाया अल्लाह तबारक व तआला उसका घर जन्नत में बनाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अगर दुरुस्त कर लें अच्छे से मैदान